الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، تجوید کی کلاس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. کلاس کے آغاز کے لیے میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جن لوگوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا. قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اجر و ثواب کا اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں گویا وہ اللہ رب العزت سے ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس کے اندر کبھی بھی گھاٹا اور خسارہ نہیں ہوگا. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ جب کسی مومن کے سامنے اس کی تلاوت کی جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے. تو اسی طرح سے یہ گویا اللہ رب العزت سے ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے کبھی بھی گھاٹا، خسارہ یا نقصان نہیں ہے. یعنی تجارت انسان کرتا ہے منافع کے لیے، اور دنیاوی تجارتیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھار تو انسان کسی تجارت کا، کسی کاروبار کا آغاز کرتا ہے، کچھ پیسہ لگاتا ہے تو منافع تو دور کی بات ہے، انسان کا اپنا جو راس المال ہے، جو اصل ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی ہرگز کبھی بھی انسان کے لیے خسارہ نہیں. یعنی دنیا کے اندر بھی اس کے دل کا سکون اس میں ہے، اس کے ایمان کی بڑھوتری کا ایک ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے فوائد اس کو دنیا میں حاصل ہوں گے. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو عزت اور سربلندی اور مقام عطا کرے گا، دنیا کے اندر اس کا نام روشن کرے گا، اور پھر آخرت میں تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو یہ ایک بہترین تجارت ہے جو انسان اللہ رب العزت سے کرتا ہے، اور جس تجارت کے اندر کبھی بھی نقصان اور خسارہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آتے ہیں ہم کلاس کی طرف. ہمارا جو کلاس کا جو مضمون، جو موضوع ہے وہ چل رہا ہے مخارج الحروف، حروف کے مخارج. اس میں ہم الحمدللہ 8 مخارج اب تک کور کر چکے ہیں، اور پچھلی کلاس کے اندر جو ہم نے آخری مخرج پڑھا تھا وہ 8واں مخرج جو ضاد کا تھا. کیا مخرج تھا ضاد کا؟ ضاد جی، زبان کا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کے جو اوپر کے داڑھوں سے لگے، یعنی زبان کا کنارہ
اسی کے بالمقابل اوپر جب داڑوں سے لگے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ بود. بود. تو یہ ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ. آج ہم پڑھیں گے مخارج الحروف میں سے 9واں 10واں اور 11واں مخرج. یہ تینوں ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں. 3 حروف جو ہیں لیکن تھوڑا ان میں فرق ہے، اس لیے نمبرنگ کے حساب سے یہ الگ الگ آئیں گے. تو لام، نون اور را. لام، نون اور را. تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں انشاءاللہ واضح کروں گا. اسی لیے ان کا نمبر بھی جو الگ الگ آئے گا 9، 10 اور 11. تو انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھیں گے. لام، نون، را. لام، نون، را. پہلے ہم لے لیتے ہیں لام کو. تو یہ ہو جائے گا نمبر 9 لام. اب دیکھیے لام کیسے ادا ہو رہا ہے. یہ لام لام ادا کیجیے اور اس کو چیک کیجیے کہاں سے ادا ہو رہا ہے. لام لام. جی پچھلی کلاس کے اندر میں نے دانتوں کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو دانتوں کے کچھ نام بتائے تھے. سب سے پہلے سامنے کے دانت ثنایا. ثنایا. اس کے بعد رباعیات. اس کے بعد انیاب. ثنایا 4، اس کے بعد رباعی یہ بھی 4، اس کے بعد انیاب یہ بھی 4، اس کے بعد ضواحک یہ بھی 4، اس کے بعد طواحن یہ 12، اور بالکل آخر میں نواجذ. نواجذ یہ 4. تو اب جو ہے ان تینوں حروف کے مخارج کا تعلق دانتوں سے ہی ہے، یعنی دانتوں کے مسوڑوں سے. تو پہلا جو لام ہے، زبان کا کنارہ. پہلے سن لیجیے پھر میں لکھ دیتا ہوں. زبان کا کنارہ، کچھ زبان کی پشت. کنارہ سائڈ کا ہو گیا، اور یہ پھر سامنے والا یہ حصہ بھی. زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اب میں لکھتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیجیے انشاءاللہ. تو پہلا ہے لام. لام تو اس کی تعریف ہوگی اگر آسان زبان میں اس کو سمجھیں تو زبان کا کنارہ جب اوپر والے جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. لیکن تجوید کی کتابوں میں ان تینوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، تو فرق میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. آسان زبان میں زبان کا کنارہ جب اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. لیکن جو فرق کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں. تو پہلا ہم لے لیتے ہیں لام. تو زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ، کچھ زبان کی پشت زبان کا کنارہ، کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں اب یہاں بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں. ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک. ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ، کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں، اور وہ کون سے ہیں؟
ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اب یہ کتنے دانت ہو گئے؟ ثنایا میں 4 ہیں تو 2 نیچے والے چھوڑ دیجیے، 2 دانت اوپر والے ثنایا جن کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں۔ پھر رباعی یہ بھی 4 ہیں تو 2 لے لیجیے، انیاب یہ بھی 4 ہیں تو ان میں سے 2 لے لیجیے 6، اور ضواحک یہ بھی 4 ہیں تو ان میں سے 2 لے لیجیے، تو 8 دانت۔ تو لام کے لیے 8 دانتوں کے مسوڑے۔ تو زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے آپ کہ لام کے لیے 8 دانتوں کے مسوڑے، مطلب لام کا پھیلاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔ جب لام کو ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے زبان کا پھیلاؤ کیا ہے؟ تھوڑا زیادہ ہوگا۔ 8 دانتوں کے مسوڑوں کو لام جو ہے کور کرے گا۔ تو یہ ہوگی اس کی تعریف۔ اب جو ہے ہم لیتے ہیں اس کے جو حروف ہیں ان کو ہم انشاءاللہ وہ کریں گے۔ تو لام اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، لا ال الا یہ کہ وہ لام جلالہ ہو، اللہ والا لام ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں اللہ۔ باقی عام حالتوں میں زیادہ تر لام جو ہے باریک ہی پڑھا جاتا ہے، لا ال تو لام کو باریک پڑھنا ہے، ایک تو باریک پڑھنا ہے اور دوسرا اس میں جب ساکن ہو جائے تو ال آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ ال اس کی آواز کو مطلب ڈھیلا نہیں چھوڑنا ہے، وہیں روک دینا ہے، ال جب ساکن۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب میں لکھتا ہوں، جیسے یہ کیا ہے؟ ال ایک تو باریک پڑھیں گے اور دوسرا آواز کو وہیں روکیں گے، ال ایسے نہیں کرنا ہے، نہیں، ال لا لی لو، ال لا لی لو، لن لن لن، ال لا لی لو، لن لن لن۔ تو آسان ہی ہے، بس لام موٹا نہ ہو جائے، بس ال لا لی لو، لن لن لن۔ اب ال جیسے الحمد الحمد الحمد، تو کیا پڑھنا ہم نے اس کو؟ الحمد، الحمد نہیں، ال باریک، لام باریک ہوگا، الحمد الحمد۔ ہا پہلے پڑھ چکے ہم تو یہ ہا ہے، ہا نہیں، الحمد نہیں کہیں گے آپ اس کو، الحمد کہہ دیا تو اس کا معنی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو یہ ہا ہے، الحمد الحمد الحمد۔ اب لا لبث 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 لبث، جی۔ لی لسان 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 لسان، لو لعن لعن۔ اب یہ عین میں پڑھ چکے ہم تو یہ عین ہے، لعن لعن لعن۔ تو الحمد لا لبث لی لسان لو لعن لعن۔ الحمد لا لبث لی لسان لو لعن۔ یہ ہو گیا۔ اب کچھ کلمات ہم زبانی اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، جی۔ الفافا
الفافا ال الیاسا الیاسا جی القو قاف بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ او آواز نکلنی چاہیے کو بھی نہیں اور خو بھی نہیں القو القو لا لہم لا لہم لی للہ اب میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ لام جلالہ اس سے پہلے جب زبر اور پیش آ جائے تو اس کو پور پڑھتے ہیں، جب زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں. اب یہ للہ اللہ اللہ کا وہ ہے ایک، لیکن اس سے پہلے زیر آ رہا ہے لی للہ، تو پہلا لام تو باریک پڑھیں گے ہی، دوسرا جو اللہ والا لام ہے لام جلالہ جسے کہتے ہیں وہ بھی باریک ہو رہا ہے اس سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے، جو آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، ویسے میں یہاں بتا دے رہا ہوں. تو للہ للہ جی لو لؤلؤ لؤلؤ لا لاہیۃ لاہیۃ لی علیم. اب حمزہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم تو یہاں دیکھیے شروع میں ایک دم یہ عین نہیں ہے یہ، کیونکہ دو کلمے آتے ہیں، ایک علیم آتا ہے اور ایک علیم آتا ہے، بار بار قرآن میں یہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور اس میں بہت جو ہے اس میں غلطی کی جاتی ہے، حالانکہ دونوں کا معنی بالکل الگ ہے. علیم کا معنی ہے جاننے والا، جو اللہ کی صفت ہے، اور اسی طرح سے علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک، سخت سخت عذاب دینے والا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. لیکن ایک حمزہ سے علیم دردناک سخت اور دوسرا علیم جاننے والا، تو اس لیے اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ علیم ہے، علیم لی علیم لو ملومن جی. تو یہ اتنا کافی ہے. چلا کچھ حروف اور بھی ہیں جیسے فَلْيَرْتَقُوا فَلْيَرْتَقُوا يَبْخَلْ يَبْخَلْ يَحِلُّ يَحِلُّ ہا بھی پڑھ چکے ہیں ہم، ہا نکالیے اس کو، یحل جی. الملتی دو لام دونوں باریک، الملتی الہن الہن ہنالک ہنالک اسألکم جی اسألکم الجلاء الجلاء علیم علیم قالوا قالوا جی. تو اس کو ہم یہی روک دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا ہمارا لام کا مخرج. کچھ اور بھی ہیں کلمات، وہ آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو لام کا مخرج ہو گیا زبان کا کنارہ، زبان کی پشت، جب اوپر والے دانتوں ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے مسروڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اب جو ہے ہم لے لیتے ہیں 10واں، اور وہ ہے نون. تعریف یہی رہے گی، زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک، تو ہم یہ نکال دیں گے، اس میں سے ضواحک نکال دیں گے، ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. تو پہلے میں کتنے دانت آ رہے تھے؟ 8. اب اس میں کتنے ہو گئے؟ 6.
تو یہی فرق ہے، تھوڑا باریک فرق ہے انشاءاللہ، بہت باریکی سے آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ لام جو ہے تھوڑا زیادہ ایریا کو کور کر رہا ہے، نون اس سے تھوڑا کم ایریا کو کور کر رہا ہے، مطلب 6 دانت اس میں آ رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کے کلمات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی ان آسان ہے، ان بس یہ عین نہ ہو جائے، عین نہیں، ان نا نا نی نو نن 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 ان نا نی نو نن نن نن۔ جی ان جیسے ان انت 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 جی انت، حمزہ یہ اور یہ عین دونوں کا فرق ہونا چاہیے، ایک کی آواز آ نکلنی چاہیے، دوسرے کی آ۔ انت انت جی نا نزل 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 نی نعمت 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 جی نو نزول 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 جی تو ان نا نی نو نن 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 ان انت نا نزل نی نعمت نو نزول۔ تو یہ ہو گیا نون کا مخرج کہ زبان کا کنارہ، کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آسان ہی ہے، کچھ کلمات ہم لے لیتے ہیں پھر ہم جلدی سے راہ کو کور کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو یہ ہے نون، جیسے ان انت ان منہا 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 ان بنیان بنیان نا نحن نحن نی نعمتی نعمتی جی نو نسبح نسبح نا نارا نارا جی نی حنیفا حنیفا نو نوحی 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 جی نا کافی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں را کی طرف۔ تو 11واں مخرج را، زبان کا کنارہ، کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں ثنایا اور اب یہاں پہ ایک اور نکال دیں گے، ہم انیاب نکال دیں گے اور رہ جائیں گے خالی ثنایا اور رباعی، ثنایا اور رباعی۔ تو 8 سے کم ہو کر 6 آئے تھے، اب 6 سے کم ہو کر 4 رہ گئے، مطلب را کو پڑھتے ٹائم را۔ اب دیکھیے زبان کا جو سامنے والا حصہ تھوڑا اور سکڑ گیا، وہ پہلے لا تھوڑا پھیلا ہوا تھا تو 8 دانتوں کے مسوڑے کور ہو رہے تھے،
پھر نون پڑھا ہم نے تو تھوڑا اور سکڑا، نون نون، تو 6 دانت ہو گئے۔ اب جو ہے را کو پڑھتے ٹائم زبان تھوڑی اور ہم نے سامنے سے اس کو کم کر دیا، اس حصے کو، نون سوری را را را۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ را پڑھتے ٹائم زبان پیچھے سے تھوڑی مطلب چھوڑ دیا اس نے، جو ایریا کور کرنا تھا اڑ گئی ہے زبان، خالی سامنے کا حصہ تھوڑی سی ایریا میں لگ رہا ہے پیچھے، را را۔ تو زبان کا کنارہ، کچھ زبان کی پشت جب اوپر والے دانتوں ثنایا اور رباعی کے مسروڑوں سے لگے تو اس سے کیا ہے، را ادا ہوتا ہے جی۔ اب جیسے اور اب اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ را ایک ایسا حرف ہے جو جس میں تکرار ہے، ایسی آواز آتی ہے اس میں، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تکرار کی صفت ہے را میں، لیکن اس تکرار سے ہم نے بچنا ہے، وہ تکرار ہونے نہیں دینا ہے، انہیں اور ایسے آواز نہ آئے، ایسے نہیں، بلکہ اور روکنا ہے، اس تکرار کو ہم تکرار کرنے سے بچانا ہے، ہم نے بچنا ہے۔ اور اب جیسے کوئی الرحمن پڑھے، الرحمن یا نررحیم تو غلط ہو جائے گا، وہ تکرار ہو رہا ہے زبان میں، اس کو را کو پڑھتے ٹائم تو تکرار نہیں ہونے دینا ہے ہم نے، بلکہ آواز کو روکنا ہے وہاں پہ، جیسے اور جی۔ تو پہلا ہو گیا اور، اس کے بعد را، ری، رو، رن، 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 اور را، ری، رو، رن، رن، رن جی۔ اب اور جیسے ارسل، 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 را، رحمت، 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 ری، رحلت، 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 رو، ربما، 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 اور، را، ری، رو، رن، 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 اور، ارسل، را، رحمت، ری، رحلت، رو، ربما، ربما۔ یہ ہو گئے آج کے ہمارے 3 مخارج، لام، نون اور را، جس کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ کیا اس میں فرق ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب کچھ کلمات جو ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں۔ شاید کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ ختم کریں گے۔ تو یہ ہو گیا جو ہے لام، نون اور را کا مخرج۔ تو بس یہ فرق اپنے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ کہ لام جو ہے یہ 8 دانتوں کے مسوڑوں کو کور کرے گا، نون یہ 6 دانتوں کے مسوڑوں کو، اور را جو ہے یہ 4 دانتوں کے مسوڑوں کو کور کرے گا۔ تو یہ انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی کلاس میں آگے کے جو مخارج ہیں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ تو کل ملا کر ہم نے 17 مخارج میں سے کتنے مخارج پڑھ لیے؟ 11 پڑھ لیے، آگے انشاءاللہ ترتیب ہی ہے۔ سب سے اہم جو تجوید میں جو چیز ہے وہ مخارج ہی ہے، یعنی مخارج، اور پھر ایک چیز اور ہے صفات۔
یعنی مخرج کا معنی ہے کہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اور صفات کا معنی ہے کہ کس حرف کو کس وقت کس حساب سے پڑھنا ہے. یعنی اگر ایک پر پڑھا جانے والا حرف ہے تو اس کی بھی الگ الگ کیفیات ہیں. کبھی اس کو بہت موٹا پڑھیں گے، کبھی کم پڑھیں گے، کبھی اور کم پڑھیں گے. تو یہ مخارج اور صفات دو چیزیں اگر آپ ازبر کر لیں گے تو پھر آگے آسان ہو جائے گا، ورنہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ مجھے شروع سے پڑھانا چاہیے. نہیں تو میں جب کلاس کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھی جائے اور اس کو تجوید کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے، لیکن وہ بہت مشکل ہو جاتا وہ. تو چیزیں انشاءاللہ جب اس طرح سے ترتیب سے ہمارے ذہن میں آ جائیں گی تو پھر جب ہم ایک ایک آیت اور ایک ایک صورت انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر وہاں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں یہ قاعدہ ہے تو فوراً آپ کو یاد آئے گا یہ پوری تفسیر. تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کام کو آسان فرمائے. مکمل قرآن مجید ہمیں اللہ رب العزت اس ترتیب سے سیکھنے کی اور پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.